پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 13 قومی اور صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات، قومی اسمبلی کے 6، پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں پولنگ کا عمل شروع۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس پہلی، سول آرم فورسز دوسری اور پاک فوج تیسری کوئک ری ایکشن فورس۔ انتہائی حساس پولنگ سٹیشن کے باہر فوج تعینات، ڈی آر او، آر او اور پولنگ سٹاف کو مکمل سہولیات فراہم۔ ڈیوٹی پر مامور سول اور عسکری افسروں کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی کے 6 حلقوں میں پولنگ جاری۔ حلقہ این اے 66 وزیر آباد سے بلال فاروق تارڑ بلا مقابلہ منتخب۔ لاہور کے حلقہ این اے 129 سے نون لیگ کے حافظ نعمان اور ارسلان چودھری، بجاش نیازی سمیت 16 امیدوار آزاد حیثیت سے میدان میں۔ این اے 18 ہری پور میں کل 9 امیدوار ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار بابر نواز خان اور آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب خان میں کانٹے کا مقابلہ۔ این اے 104 فیصل آباد میں نون لیگ کے راجہ دانیال اور آزاد امیدوار رانا عدنان مد مقابل۔ این اے 96 فیصل آباد میں نون لیگ کے بلال بدر چودھری اور آزاد امیدوار نواب شیر بصیر میں مقابلہ۔ این اے 143 صاحبال میں نون لیگ کے چودھری محمد طفیل جٹ کا مقابلہ آزاد امیدوار زرار احمد چودھری سے ہے۔ این اے 185 ڈیرہ غازی خان سے نون لیگ کے امیدوار سردار محمود قادر لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا مد مقابل۔ ضمنی انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ووٹنگ۔ پی 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 115 فیصل آباد سے نون لیگ کے طاہر جمیل اور آزاد امیدوار اصغر ملک مد مقابل۔ پی پی 116 فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے داماد رانا شہریار کا مقابلہ آزاد امیدوار خواجہ اسد اور ملک اصغر علی قیصر سے ہے۔ پی پی 98 سے مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم، آزاد امیدوار اجمل چیمہ مد مقابل۔ پی پی 203 چیچا وطنی میں نون لیگ کے نامزد امیدوار چودھری محمد حنیف جٹ کا آزاد امیدوار سردار فلک شیر ڈوگر سے 1-1 مقابلہ۔ پی پی 73 سرگودا میں نون لیگ کے امیدوار میاں سلطان علی رانجھا اور آزاد امیدوار حارث رانجھا میں مقابلہ۔ پی پی 87 میاں والی میں مسلم لیگ نون کے علی حیدر نور خان، آزاد امیدوار ایاز خان اور جے یو آئی کے حاجی خالد مسعود میدان میں ہیں۔ پی پی 269 مظفر گڑھ میں پیپلز پارٹی کے علمدار عباس قریشی شامل ہیں۔ سرگودا کے پی پی 73 میں پولنگ جاری۔ پولنگ سٹیشن نمبر 1 سے 44 گورنمنٹ اسلامیہ ماڈل سکول میں پہلا ووٹ کاسٹ کر لیا گیا۔ 2,77,970 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 163 پولنگ سٹیشنز قائم، جن میں 55 کو حساس قرار دیا گیا۔ ہری پور این اے 18 میں بھی پہلا ووٹ کاسٹ کر لیا گیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کا عالمی سطح پر اعتراف۔ جنگ میں پاکستان جیتا، بھارت ہارا۔ امریکہ کے بعد فرانس کی بھی تصدیق۔ عالمی نمائندوں کی موجودگی میں فرانسیسی نیوی کے کمانڈر کیپٹن جاک لونی کی پاکستانی فضائی صلاحیتوں کی تعریف۔ کہا، جنگ میں پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط اور حکمت عملی مؤثر تھی۔ رافیل طیاروں کی تباہی میں چینی طیاروں کی تکنیکی برتری ہی نہیں، پاکستانی پائلٹس کی مہارت بھی شامل تھی۔ کہا، خرابی رافیل طیارے میں نہیں، بھارتی پائلٹس میں تھی۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات 140 سے زائد لڑاکا طیارے فضا میں موجود تھے، مگر پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی مؤثر انداز میں سنبھالا۔ غیر معمولی فضائی جنگ نے مختلف ممالک کی افواج کو پائلٹس، لڑاکا طیاروں اور میزائلز کی کارکردگی جانچنے کا نادر موقع فراہم کیا۔ کیپٹن یوکلو اس فرانسیسی بیس کی نگرانی کرتے ہیں جو جوہری صلاحیت رکھنے والے رافیل اسکواڈرن متعدد جنگی جہازوں کا اسٹیشن ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کی جیت کا ذکر، بھارت میں صف ماتم، وزیر اعظم مودی سخت پریشان۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس رہنما جرام رمیش مودی پر برس پڑے۔ کہا، رپورٹ کے مطابق پہلگام میں کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہوا، پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی جیت ہوئی۔ بھارتی شکست پر مودی کو اپنی مجرمانہ خاموشی توڑنی چاہیے۔ عالمی سطح پر پہلگام واقعے کو انتہا پسند حملہ کہنا بھارتی بیانیے کو بڑا دھچکا ہے۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ بھارتی سفارتی وفد کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھاتی ہے۔ بھارتی گودی میڈیا نے تیجس طیارہ حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ بھارتی میڈیا کی اپنی ایئر فورس کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی بھونڈی کوشش،
جنرل ریٹائرڈ بخشی اور مودی کے منظور نظر اینکر ارنب گوسوامی کی انوکھی منطق۔ ارنب گوسوامی نے کہا، امریکی جنرل الیکٹرک کمپنی کبھی بھارت کی دوست نہیں رہی۔ امریکہ LCA پروگرام اور تیجس کو ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی نے کہا، آپ نہیں جانتے کب سندور 2 دوبارہ بھڑک اٹھے۔ GE404 انجن ہمیں 2 سال پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ ہم نے $1 ارب نقد ادا کیے ہیں، ابھی تک ہمیں صرف 2 انجن ملے ہیں۔ دبئی ایئر شو میں تیجس کی تباہی پر بھارتی عوام مودی سرکار کے خلاف پھٹ پڑے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کو فوری عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر ڈالا۔ بھارتی شہریوں نے کہا، تیجس کی تباہی پوری دنیا کے سامنے بھارت کی تذلیل ہے۔ انڈین ایئر فورس کے سربراہ کے بالی ووڈ انداز کے بیانات کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ مودی کا میک ان انڈیا محض دکھاوا ہے۔ برسلز میں پاکستان اور یورپی یونین میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپین یونین کی نمائندہ برائے امور خارجہ کایا کلاس نے مشترکہ صدارت کی۔ اسحاق ڈار کی وطن واپسی پر مدینہ منورہ آمد، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر نیا نیشنل ایکشن پلان بنانا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دوں گا۔ وانا حملے اور اسلام آباد حملے کی مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا نمائندگان سے گفتگو، کہا، وقت آیا تو ہم صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہماری وفاداری پاکستان سے ہے۔ پاکستان ہمارا عشق ہے۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا، KPK پولیس دہشت گردوں سے مکمل طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پولیس کے لیے جدید آلات کی خریداری کی منظوری دے چکا۔ فرانسک لیب بھی بنائیں گے۔ ترقیاتی فنڈز پر کٹ لگا کر پولیس اور CTD کو فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ وفاق کو دعوت دیتا ہوں کہ KPK میں آڈٹ کرے، لیکن ہمارے 3000 ارب کے واجبات بھی ادا کرے۔